ہندوستان کے اوپر نہیں بلکہ انڈونیشیا کے اوپر تو اور بھی مونوپولی آف اسپائسیز اور باقی چیزوں کے اوپر ان کے جتنے بھی فورس تھے لائک فورٹ ولیم تو اور زیادہ اور بہت زیادہ سسٹمیٹک تھی جس کی وجہ سے وہاں پر حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے تھے اور امیجائن کرے کہ ایک سرزمین ہے جدھر کاؤنٹلیس کنگڈمز موجود ہو، جدھر ایک ڈائیورس سویلائزیشن آباد ہو، جدھر تقریباً بہت سارے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہو، جدھر اس سرزمین میں جو لوگ آباد ہو تو ان کے مختلف قسم کے کلچر ہو، مختلف قسم کے ان کے رسم رواج ہو، اور پھر اس سرزمین پر ایک فورن کمپنی جو کہ تقریباً 218 لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے تو وہ اس سرزمین پر آتی ہے تجارت کے سلسلے میں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ کمپنی اتنی پاورفل بنتی ہے کہ اس سرزمین پر جتنے بھی کنگڈمز موجود تھے تو ان سب کو وہ چیلنج کرنا شروع کرتی ہے، اور پھر ان سارے کنگڈمز کے ساتھ وہ کمپنی جنگیں لڑتی ہے، اور ان جنگوں کے نتیجے میں وہ کمپنی ان سارے پاورز کو ڈیفیٹ کرتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اس سرزمین کی جسے ہم کہتے ہیں بر صغیر، یعنی جدھر آج پاکستان اور انڈیا موجود ہے، اور میں بات کر رہا ہوں ایسٹ انڈیا کمپنی کی۔ تو آئیے اس ویڈیو میں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کمپنی کی کہانی کو۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1600 میں۔ 31 دسمبر 1600 کو کوئین ایلزابتھ I اس کمپنی کو گرانٹ کرتی ہے رائل چارٹر، جو کہ ایک اجازت نامہ ہوا کرتا تھا کسی بھی کمپنی کو دینے کے لیے کہ آپ فورن کنٹریز جا سکتے ہیں اور وہاں پر آپ ان کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ شروع میں یہ جو کمپنی تھی یہ تقریباً 218 لوگوں پر مشتمل ایک کمپنی تھی، اور جب اس کو رائل چارٹر گرانٹ کی جاتی ہے تو شروع میں اس کمپنی کی جو فوکس تھی تو وہ ہندوستان کے اوپر نہیں بلکہ انڈونیشیا کے اوپر تھی۔ یہ کمپنی آتی ہے 1601 میں انڈونیشیا میں، لیکن جب یہ کمپنی انڈونیشیا آتی ہے تو وہاں پر آلریڈی اسپین اور پرتگیز کے کمپنیز آلریڈی وہاں پر انگیج تھے ان کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں، لہٰذا اس کمپنی کے لیے وہاں پر کوئی خاص پیس نہیں ہوتا اور یہ کمپنی واپس جاتی ہے اپنی کنٹری۔ کچھ سال بعد اس کمپنی کو دوبارہ پرمیشن دی جاتی ہے، اور اس ٹائم یہ کمپنی اپنی پوری فوکس کرتی ہے ہندوستان کے اوپر، بر صغیر کے اوپر۔ اس وقت ہندوستان میں جو مغلز تھے تو وہ رول کر رہے تھے، اور مغلز جو تھے اس وقت دنیا میں سب سے ریچسٹ ایک پاور سمجھی جاتی تھی۔ 1608 میں یہ کمپنی آتی ہے، یہاں پر ان کی جو شپس تھی تو وہ لینڈ کرتی ہے سورت یعنی کہ گجرات میں، اور پھر یہ آہستہ آہستہ اپنے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں ان کے تو وہ سٹرونگ کرتے ہیں مغل امپرر کے ساتھ، اور فرسٹ ٹائم یہ کمپنی جو ہے وہ اپنی فرسٹ فیکٹری اسٹیبلش کرتی ہے بے آف بنگال کے قریب ایک علاقہ ہے آندھرا، وہاں پر، اور اس کے چند سال بعد یہ کمپنی سیکنڈ اپنی فیکٹری اسٹیبلش کرتی ہے سورت یعنی کہ گجرات میں۔ تھامس رائے جو کہ انگلش ڈپلومیٹ تھے تو وہ کنگ جیمز I کی پرمیشن کے ساتھ نور الدین سلیم جہانگیر جو کہ مغل ایمپرر تھے تو ان کے پاس آتے ہیں ان کی رائل پیلس میں۔ 1616 سے لے کر 1619 تک تھامس رائے یہ 3 سال گزارتے ہیں ان کے رائل پیلس میں یعنی کہ آگرہ میں، اور ان 3 سالوں میں تھامس رائے جہانگیر کے ایک فیوریٹ شخصیت بنتے ہیں۔ اس دوران تھامس رائے جہانگیر سے پرمیشن لیتے ہیں کہ وہ ہندوستان میں یعنی کہ بر صغیر میں وہ ٹریڈنگ پوسٹ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے۔ جہانگیر ان کو پرمیشن دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ فرسٹ جو ان کی جو ٹریڈنگ پوسٹ تھی تو وہ اسٹیبلش ہوتی ہے سورت میں 1619 میں۔ سیکنڈ ان کی جو ٹریڈنگ پوسٹ تھی تو وہ اسٹیبلش ہوتی ہے مدراس میں 1639 میں۔ تیسری جو ان کی ٹریڈنگ پوسٹ تھی تو وہ 1668 میں اسٹیبلش ہوتی ہے
اس وقت ہم اسے کہتے ہیں ممبئی، لیکن اس وقت اس کو کہا جاتا تھا بمبئی۔ اور چوتھی جو ان کی ٹریڈنگ پوسٹ تھی تو وہ کلکتہ میں اسٹیبلش ہوتی ہے 1690 میں۔ 1634 میں ایمپرر شاہ جہان جو تھے وہ بہت زیادہ جنرس بنتے ہیں ٹورڈز ایسٹ انڈیا کمپنی، اور وہ ان کو مزید پرمیشنز بھی دیتے ہیں۔ 1647 کی اگر بات کی جائے تو 1647 تک ایسٹ انڈیا کمپنی کی تقریباً کچھ 23 کے قریب فیکٹریز جو تھی وہ موجود تھی پورے ہندوستان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی اس کی جو انفلوئنس تھی وہ اتنی انکریز ہوتی ہے، اتنی بڑھتی ہے کہ یہ بہت زیادہ ان کے پاس پاور آتی ہے، پھر ان کی اپنی ایک ملٹری بھی وجود میں آتی ہے، اور ان کے جتنے بھی یہ ٹریڈنگ پوسٹ تھے تو یہ بھی وہ فورٹیفائڈ تھے، یعنی کہ قلعے بنتے ہیں یہ سارے، اور پھر یہ کمپنی جو ہے وہ ہندوستان میں جتنے بھی پاورز تھے انکلوڈنگ مغلز، تو ان سارے کنگڈمز کو یہ کمپنی چیلنج کرنا شروع کرتے ہیں۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے علاوہ ہندوستان میں اور بھی بہت سارے کمپنیز موجود تھے، مثال کے طور پر ڈچ کمپنی تھی، فرینچ کمپنی تھی، پرتگیز تھے یہاں پر، اور بھی بہت سارے کمپنیز یہاں پر موجود تھی۔ تو سب سے پہلے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اور ان باقی جو فورن کمپنیز تھے یہاں پر، تو اور دی مونوپولی آف اسپائسز اور باقی چیزوں کے اوپر ان کے درمیان کنفلکٹ شروع ہوتی ہے، اور ان کے درمیان ایک سیریز آف وار جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ لیکن برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اتنی ایک آرگنائزڈ ایک کمپنی بن چکی تھی، اتنی ایک پاورفل کمپنی بن چکی تھی کہ وہ ود دا پیسج آف ٹائم ڈچ کو بھی شکست دیتے ہیں، پرتگیز کو بھی شکست دیتے ہیں، فرینچ کو بھی شکست دیتے ہیں، اور باقی سارے جو فورن کمپنیز تھے جو یہاں پر انگیج تھے تجارت کے سلسلے میں، تو ان سب کو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی شکست دیتی ہیں، اور وہ ایک ہی پاور رہتی ہے ہندوستان میں۔ مغلز کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اختلافات شروع ہوتے ہیں 1686 میں۔ بنگال کے جو گورنر تھے شائستہ خان، تو ان کے کلیشز شروع ہوتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو نیول فورسز تھی ان کے ساتھ، جس کی وجہ سے جو مغل ایمپرر تھے اس وقت اورنگزیب عالمگیر، تو وہ انٹروین کرتے ہیں، وہ مداخلت کرتے ہیں، اور وہ ایکشن لیتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف۔ ان کے جتنے بھی فیکٹریز تھے ان کو وہ کلوز کرتے ہیں، ان کے جتنے بھی فورٹس تھے لائک فورٹ ولیم، تو ان کو بھی وہ بسیج کرتے ہیں، ان کے لوگوں کو وہ اریسٹ کرتے ہیں، اور اس کمپنی کے اوپر وہ ہیوی ٹیکسز امپوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور ان کی ڈیتھ کے بعد سب کانٹیننٹ میں ایک ویکیوم کریٹ ہوتی ہے۔ اس ویکیوم کو ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈرز فل کرتی ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کو۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی بہت سارے ہندوستانیز کو ریکروٹ کرتی ہے اپنی ملٹری میں، اور اس ملٹری کو وہ کافی ٹرین کرتی ہے، کافی ایک آرگنائزڈ اور سسٹمیٹک ان کو بناتی ہے، جس کو وہ یوز کرتی ہے باقی پاورز کے خلاف۔ 1757 میں ایک فیصلہ کن جنگ ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے بیٹل آف پلیسی۔ یہ جنگ ہوتی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی اور بنگال کے جو گورنر تھے سراج الدولہ ان کے درمیان۔ اس جنگ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو لیڈ کر رہا تھا رابرٹ کلائیو، اور اس جنگ میں یعنی کہ بیٹل آف پلیسی میں ایسٹ انڈیا کمپنی ڈیفیٹ کرتی ہے سراج الدولہ گورنر آف بنگال کو، اور سراج الدولہ کو ڈیفیٹ اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ان کے جو کمانڈر ان چیف تھے ملٹری جس کا نام تھا میر جعفر، تو وہ سراج الدولہ کے ساتھ غداری کرتے ہیں، اور وہ اس جنگ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس جنگ کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی پورے بنگال کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگست 1765 میں ایسٹ انڈیا کمپنی مغل کے جو ایمپرر تھے شاہ عالم II، تو ان کو وہ ڈیفیٹ کرتے ہیں، اور ان کے ڈیفیٹ کے بعد مغل ایمپرر کی جو پاور تھی
تو وہ لمٹ ہوتی ہے صرف دلی تک، اور اس کے بعد جتنے بھی مغلز ایمپرر آتے ہیں تو وہ صرف پپٹس ہوتے ہیں۔ اس جنگ کے بعد اگلے 100 سالوں تک یہ کمپنی تقریباً پورے ہندوستان پر راج کرتی ہے۔ ایک اسٹیمیٹ کے مطابق 1765 سے لے کر 1938 تک، یعنی اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی شامل ہے، اور پھر 1857 کے بعد جو برٹش گورنمنٹ یہاں پر آتی ہے اور اس کمپنی کو وہ ختم کرتی ہے اور خود رول کرنا شروع کرتی ہے، تو اس کمپنی اور برٹش گورنمنٹ کی کولیکٹیولی اگر اس رول پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس دوران یہ دونوں انڈیا سے تقریباً 45 ٹریلین ڈالرز جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں اور وہ یہاں سے لے جاتے ہیں برطانیہ۔ یہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے، 45 ٹریلین ڈالرز۔ 1770 میں بنگال میں ایک فیمائن آتی ہے، ایک قحط آتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر ایک کافی کرٹیکل سچویشن کریٹ ہوتی ہے، اور اس سچویشن میں لوگ جو ہے وہ بھوک سے مرنا شروع ہوتے ہیں۔ لیکن اس سچویشن میں 1770 میں یہ جو کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی، تو یہ اس سچویشن میں لوگوں پر ٹیکسز جو ہے وہ انکریز کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں، اور رپورٹس کے مطابق اس سچویشن کی وجہ سے، اس قحط کی وجہ سے وہاں پر تقریباً 10 ملین یعنی کہ 1 کروڑ لوگ جو تھے ان کی اموات ہوئی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اگر ٹف ریزسٹنس فیس کرتی ہے تو وہ کرتی ہے میسور سے۔ وہاں پر حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان تھے جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں، لیکن اس جنگ میں ایسٹ انڈیا کمپنی اٹ واز مور پاورفل دین ٹیپو سلطان اینڈ ہز ملٹری، کیونکہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملٹری تھی تو وہ بہت زیادہ آرگنائز تھی، بہت زیادہ ایک سسٹمیٹک ان کی ملٹری تھی اور کافی پاورفل تھی، لہٰذا 1799 میں وہ ٹیپو سلطان کو بھی قتل کرتے ہیں۔ جب برٹش پارلیمنٹ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کافی پاورفل بن رہی ہے ہندوستان میں، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں ڈیفرنٹ ریزولوشنز پاس کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ٹائم ٹو ٹائم ان کے پاورز کو کرٹیل کرتے ہیں ہندوستان میں۔ 1857 میں ہندوستان میں مسلمان اور ہندوز ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور ان کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں، لیکن اس جنگ میں ایسٹ انڈیا کمپنی ان کی ملٹری بہت زیادہ آرگنائز تھی، بہت زیادہ پاورفل تھی، بہت زیادہ سسٹمیٹک تھی، جس کی وجہ سے وہ اس بغاوت کو سپریس کرتے ہیں اور اس کو ناکام بناتے ہیں۔ وار آف انڈیپینڈنس آف 1857 کے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی اس کو ناکام بناتی ہے تو اس کے بعد جو برٹش گورنمنٹ تھی تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر آتے ہیں اور وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پاس کرتے ہیں پارلیمنٹ میں، جس کے نتیجے میں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کرتے ہیں اور اس کمپنی کے جو پاور تھے تو وہ اس کمپنی سے ٹرانسفر کرتے ہیں برٹش گورنمنٹ کو، یعنی کہ برٹش پارلیمنٹ کو، اور پھر 1858 سے لے کر 1947 تک یعنی کہ پارٹیشن تک جو برٹش گورنمنٹ تھی تو اس دوران برٹش گورنمنٹ خود یہاں پر رول کرتے ہیں ہندوستان میں۔ ولیم ڈیلیمپل اپنی بک دی انارکی میں فرماتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی پوری دنیا میں انسانی تاریخ میں ایک ایسی یونیک پرائیویٹ کمپنی تھی جو کہ اس کی اپنی ملٹری تھی، اس کی اپنی نیوی تھی، اور اس ملٹری کی پاور کی وجہ سے اور ان کی کیپیبلٹیز کی وجہ سے وہ کمپنی جو ہے وہ ہندوستان میں انہوں نے 20 ملین لوگوں کو غلام بنایا تھا۔